فتنے کے دور میں مرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ مردے کو دفنانے کے بعد پھوڑی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ مردے کو ثواب کم اور لغو باتوں سے گناہ زیادہ کماتے ہیں۔ شریعت ہمیں تعزیت کا کیا طریقہ کار بتاتی ہے، وضاحت کر دیں۔ عزیز بھائیو، تعزیت کا مطلب ہوتا ہے میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا، ان کے صدمے کو کم کرنا، ان کے حوصلے کو بڑھانا۔ ان کے پاس جائیں، میت کے رشتہ داروں کے پاس، ایسی باتیں کریں جس سے ان کا صدمہ کیا ہو، کم ہو، ان کا حوصلہ بڑھ جائے، ان کو کوئی تسلی مل جائے۔ تعزیت کا سادہ سا عام فہم مفہوم یہ ہے، تعزیت اس لیے ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے تعزیت کے کیا الفاظ پڑھے ہیں اور کیا سکھائے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى کل شیء عندہ باجل مسمى تصبر فلتصبر ولتحتسب، اگر عورت کو کہنا ہے، اور اگر مرد کو تسلی دینی ہے تو پھر اصبر واحتسب، اصبر واحتسب۔ اس کا مطلب ہے بھئی ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ نے ہر چیز کا دنیا میں ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ رب کی امانت تھی، یہ رب لے گیا، جس کی امانت ہو وہ لے جائے تو پھر زیادہ دیر غم صدمہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا ہے، اب ہمیں صبر کرنا ہے اور اجر کی امید رکھنی ہے۔ اس سے میت کے رشتہ داروں کو حوصلہ ہوتا ہے۔ باقی یاد رکھنا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو، اپنی کتاب احکام الجنائز میں بھی درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کنا نعد الاجتماع وصنعۃ الطعام من اہل المیت من النیاحہ، ہم میت کو دفنانے کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس آ کر اکٹھ کرنا اور میت کی طرف سے کھانے پکا کرانے والوں کو کھلانا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے، اور نوحہ جاہلیت کی رسم ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اسلام میں گنجائش نہیں ہے نوحے کی، حرام ہے نوحہ اسلام کے اندر۔ تو یہ نوحہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو دفنا کر آپ فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے کام پر چلے جائیں، اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر پہنچ جائیں، اپنی دکان کھول لیں، اپنے دفتر میں چلے جائیں، اپنی فیکٹری میں چلے جائیں، اپنی زمین مربے میں چلے جائیں۔ جس نے تعزیت کرنی ہے نا، وہ شام کو آپ کو گھر میں آ کر مل لے، وہ مسجد میں آ کر مل لے، وہ آپ کی دکان پر جا کر آپ کو مل لے، وہ آپ کے دفتر میں جا کر آپ سے ملاقات کر لے۔ اسلام میں تعزیت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے کام ٹھپ کر کے بند کر کے نہیں بیٹھو گے، اپنے اپنے کاموں پر جاؤ، جس نے آ کر تسلی دینی ہے وہ جہاں آسانی سے آپ سے مل سکتا ہے وہاں پر آ کر رستے میں مل کر آپ کو تسلی دے دے۔ جڑے اعلان کراؤندے نے روٹی کھا کے جاؤ، یہ جو ہے نا روٹی کھانے کا مسئلہ، میرے بھائیوں، روٹی کھانے کا مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 3 دن پھوڑی بچھا کر بیٹھنے کا مسئلہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہیں۔ وہ جو 3 دن سوگ ہے نا، وہ سوگ اور ہے، پھوڑی بچھانا اور ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوگ ہے صرف عورتوں کے لیے، سوگ کن کے لیے؟ صرف خواتین کے لیے۔ مردوں کے لیے میت کی وفات کے بعد 1 دن کا بھی سوگ نہیں ہے۔ سوگ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے 1 منٹ کا بھی سوگ نہیں ہے۔ سوگ کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے۔ اور سوگ کا مطلب کیا ہے؟ سوگ کا مطلب ہے زیب و زینت ترک کرنا، تیار نہیں ہونا جس طرح خامد کے لیے تیار ہوتی ہے، سرما نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، پرکشش کپڑے نہیں پہننے، یہ ہے سوگ، یہ سوگ ہے۔ اور یہ سوگ اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی پر فرض ہے 4 مہینے 10 دن زیور بھی اتار دے گی، بالکل کسی قسم کی تیار نہیں ہوگی، کپڑے پرکشش نہیں پہنے گی، عام سادے کپڑے پہنے گی جو گھر والے ہیں، اور سرما نہیں پہنے گی۔ یہ ہے 4 مہینے 10 دن بیوی پر سوگ منانا فرض ہے خامد پر بیوی کے لیے۔ اور جو گھر میں دوسرا فرد فوت ہو جائے، گھر میں کوئی اور فرد رشتہ دار فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، چاچا تایا فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ نہیں ہے عورت کے لیے، اس میں 3 دن ہے، اور 3 دن بھی فرض نہیں ہے۔
3 دن کا سوگ بھی فرض نہیں ہے، منائے تو ٹھیک ہے، نہ منائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، 1 دن بھی نہ منائے سوگ، وہ تیار ہو میت کو دفنانے کے بعد بے شک تیار ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، دفنانے سے پہلے بھی تیار ہو جائے۔ بخاری میں نہیں پڑھی، آپ نے حدیث سنی نہیں ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ہاں، خامد باہر تھا گھر سے، جب وہ آیا نا، وہ تیار ہوئی، بیٹے کو رکھ دیا ایک طرف، اس نے پوچھا کر بیٹے کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بالکل آرام ہے اس کو، جو تکلیفیں دی نا ساری، اس نے سمجھا کہ واقعی بیماری ختم ہو گئی اس کی، موت سے تو ساری دنیا کی تکلیفیں ہی ختم ہو جاتی ہیں نا، اس کا مقصد یہ تھا، وہ یہ سمجھا، تو تیار ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس واقعہ کو جب پتہ چلا ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے، اس کا مطلب ہے میت، کسی اور میت کے فوت ہونے پر 3 دن کے لیے بھی سوگ منانا عورت پر فرض نہیں ہے، منا لے تو جائز ہے 3 دن تک، لیکن نہ منائے تو فرض نہیں ہے، صرف خامد پر فرض ہے۔ اچھا، سوگ اس کا نام ہے تو مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہے، زیب و زینت ترک کرنا، مردوں کا تو نہیں ہے۔ یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو گھر والے لوگ اس میت کے معاملات کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو غسل دینا ہوتا ہے، اس کے کفن کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کی قبر کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو اطلاعیں دینی ہوتی ہیں، اور ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے لیے ایسے حالات میں کھانا پکانا دشوار ہے، مشکل ہے، تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو دور دور سے رشتہ دار آئے ہیں ان کو، اور گھر والوں کو، کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، ان کو کیا کر دے، ان کو بھی اور ان کو بھی کھانا، بس۔ اب چونکہ کھانا اس لیے کھلانا ہے، وہ اس سے پہلے مصروف تھے، پکا نہیں سکتے تھے، اب ان کو پکانے کی اجازت ہے، اب گھر میں پکائیں اور کھائیں۔ یہ 3 دن تک لوگوں کے گھروں سے کھانے آئیں جی، یہ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پورے محلے والے آ کے کھا کے جائیں، سارے محلے والے کھا کے جاؤ بھائی، یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔